آج ہمارے گھروں کے اندر بے برکتی ہے، آج ہمارے کھانوں کا ذائقہ کوئی نہیں، آج ہمیں نیا لباس پہن لو اچھا نہیں لگتا، آج نیا جوتا پہن لو کاٹنے کو دوڑتا ہے، ہزاروں روپیہ کما لو یقین جانو 1 روپیہ بھی اپنے اوپر استعمال کرنے کو دل نہیں کرتا۔ میرے عزیزو، گھر میں برکت نہیں رہی، دکان میں برکت نہیں رہی، ہماری زندگیوں کے اندر برکت نہیں رہی۔ 100 150 سال عمر ہوا کرتی تھی، اب 40 سال سے کوئی اوپر جی رہا ہے تو بونس جی رہا ہے۔ میرے عزیزو، موت چاروں طرف سے شکنجا گاڑی ہوئی ہے، کیا وجہ بنی؟ ہم نے ہر کام میں اللہ اللہ کہنا چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کو شامل حال کرنا چھوڑ دیا۔ رزق کہاں سے آیا؟ فلانی دکان سے آیا۔ پیسہ کہاں سے آیا؟ ابا زمین چھوڑ کے گئے تھے، کپڑے کون دے کے گیا؟ رشتہ دار دے کے چلے گئے۔ رب کعبہ کی قسم، بات تو نہ حسن ہمارے اللہ کے بندے ایسے ہیں، پورا ہفتہ گزر جاتا ہے اللہ کا نام ہی زبان پہ کوئی نہیں آتا۔ کوئی آپ سے پوچھے مولانا آپ نے کیا کھایا، کہہ دو الحمدللہ، اللہ نے ناشتے میں روٹی سالن دیا تھا، اللہ اکبر۔ آپ نے کیا پکایا؟ اللہ نے آج مجھے بھاجی کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ کپڑے کہاں سے آئے؟ اللہ نے مجھے عطا فرمائے۔ یہ جوتا کہاں سے لے کے آئے؟ کون سی دکان سے لیا؟ فلانی دکان سے مجھے اللہ نے دیا۔ حاجی صاحب آپ کے بیٹے کتنے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے 4 بیٹے عطا فرمائے۔ حاجی صاحب آپ کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے خدا نے مجھے 2 بیٹیوں کا وارث بنایا۔ حاجی صاحب کتنوں کی شادی کر دی؟ اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے 4 بیٹوں بچوں کی شادی کرنے کی توفیق کر دی۔ رب کعبہ کی قسم ہے جب تیری میری زبان پر اللہ اللہ کا نام گونجنے لگ جائے گا تو میرے عزیزو فیصلے اسلام آباد سے نہیں ہوں گے بلکہ عرش مولا سے ہونے لگ جائیں گے۔ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، آج خدا کے نبی کو چھوڑ دیا، دھکے کھا رہے ہیں۔ کوئی ترکی کے اندر جا کے ہاتھ پھیلا رہا ہے، کوئی امریکہ کے اندر جا کے ان کے تلوے چاٹ رہا ہے۔ میرے عزیزو، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی جا رہا ہے۔ میرا نبی ان سے اعلان کر دے، نہ ماں کی گود میں خوشحالی ملے گی، نہ باپ کی کمائی میں خوشحالی ملے گی، نہ حکومتوں میں تمہیں عزت ملے گی۔ عزت ملے گی تو جناب محمد الرسول اللہ کی غلامی میں عزت ملے گی۔ یہ سبق سیدنا صدیق اکبر نے پڑھا، اس سبق کو یاد کر لیا، پھر اس سبق کو میرے عزیزو 2 سال تک امت کے سامنے پیش کرتے رہے۔ اس سبق کو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک پوری امت کو سناتے رہے۔ یہ سبق عثمان غنی 12 سال تک سناتے رہے۔ یہ سبق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے عزیزو 6 سال تک سناتے رہے۔ حضرت حسن نے یہ سبق سنایا، زہر کے پیالے بھی یہ سبق یاد کر کے سنا دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیزے کی نوک پہ چڑھ گئے لیکن یہ سبق امت کے سامنے پیش کر دیا۔ اور میرے محترم بزرگوں، طائف کی گلیوں میں لہولہان ہو گئے، امت کے سامنے سبق پیش کر دیا کہ نجات ملے گی، تمہیں یہی ملے گی، تمہیں کامیابی ملے گی نبی کے قدموں میں ملے گی، عزت ملے گی نبی کے قدموں میں ملے گی، خوشحالی ملے گی نبی کے قدموں میں ملے گی، دنیا آخرت کی کامیابی نبی کے قدموں میں ملے گی۔ رب اکبر کی قسم ہے، نمازوں کے سجدے لے آ، رمضان کے روزے لے آ، زکات لے آ، تبلیغ کے چلے لے آ، اللہ کے راستے میں جہاد لے آ، جب تک محمد مصطفیٰ کو شامل نہیں کرے گا پروردگار عالم کی قسم ہے رب تیری باتوں کی طرف دیکھنے کے لیے تیار بھی کوئی نہیں۔ ہر آدمی کہہ رہے مجھے اپنی مرضی جینے کا اختیار ہے، خبردار یا اندر زبان پہ لفظ لے کے آنا ورنہ اللہ نے کوئی اسکرو اندر کا ہلا دیا، زبان بولنے کے قابل نہیں رہے گی۔ جیسے ایک مشینری پڑی ہوتی ہے، جیسے میرے عزیز ایک چیز پڑی ہے، مائک ہی لے لو، اگر اس کی تار ہل گئی تم خطیب پاکستان کے آگے کر دو، یہ نہیں بولے گا، تم مولانا امجد کے ہاتھ میں دے دو، علاقے کی بزرگوار شخصیت مولانا فخر صاحب کے ہاتھ میں دے دو، رب اکبر کی قسم ہے جب تک تار سیدھا نہیں ہوگا وزیر اعظم بھی اسے نہیں چلا سکتا۔ اور میرے عزیزو، ہمارا اندر والا تار ٹوٹا ہوا ہے، ہمارا اندر والا تار میرے عزیزو ٹوٹ چکا ہے، آج ہمارے اندر والا تعلق فیوز ہو چکا، ہم امداد مانگ رہے ہیں، پیسے سے کامیابی ملے گی، اولاد ہوگی تو کامیابی ملے گی، رقبہ زراعت ہوگا کامیابی ملے گی، سونے چاندی کے تخت و تاج پہ کامیابی ملے گی۔ رب اکبر کی قسم ہے آج اگر ان چیزوں کے اندر کامیابی ہوتی تو یہ چیزوں والے خدا کی قسم جگہ جگہ سے جوتوں کے ہار نہ پہنتے۔ عہدے والوں کو دیکھ لو، حکومت والوں کو دیکھ لو، رشتہ داروں سے لڑائی لے رہے ہیں، اپنے پراؤں سے لڑائی لے رہے ہیں، گالیاں لوگوں کی برداشت کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں ہمیں حکومتوں میں کامیابی ملے گی۔ خدا کی قسم اگر حکومت میں کامیابی ہوتی تو تخت و تاج کی بادشاہی اللہ محمد الرسول اللہ کو عطا فرما دیتے۔ اگر میرے عزیزوں سونے چاندی میں ہوتی سیدہ فاطمہ الزہرا کو زیور سے آراستہ کر دیا جاتا، ماں خدیجہ الکبریٰ کے گھر کی قربانی دینی نہ پڑتی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا اے خدیجہ آج فیصلہ کرنا
کرنا پڑے گا. آپ نے نبوت والے دونوں ہاتھ پھیلا دیے. آپ نے فرمایا آج فیصلہ کر لے, یا اللہ کا رسول لے لے یا دنیا کا مال و متاع لے لے. سیدہ خدیجہ میرے عزیزوں 55 سال کی بوڑھی عورت ہے, زار و قطار رونے لگ گئی کہ کملی والے آج آپ کو کیا ہو گیا, کملی والے آج کیا بات ہے, آج آپ نے ایسی گفتگو کیوں کرنا شروع کر دی, میرے پیار میں کمی کوئی آ گئی, میری سخاوت میں کمی آ گئی, میرے کردار میں کمی آ گئی, میرے لین دین میں کمی آ گئی. کملی والے کوئی ایسا وقت بتا دے تیرے کہنے پہ میں نے مال کی قربانی نہ دی ہو, میں نے خواہش کی قربانی نہ دی ہو. کملی والے بتا کیا بات ہے. سیدہ خدیجہ نے آنکھوں میں آنسو دیکھے, تڑپ پہ حضور کے قدموں پہ پیر ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئی کہ کملی والے خدیجہ ٹکڑے کروا سکتی ہے, تیری آنکھ میں آنسو برداشت نہیں کر سکتی ہے. حج کرنے جاتے ہو, زیارت النبی پر جاتے ہو, نبی کے روزے پر حاضری کے لیے جاتے ہو, سلام بھی پڑھتے ہو, مدینے سے کمبل بھی لے کے آتے ہو, مدینے کی کھجوریں بھی لے کے آتے ہو, مدینے کی رومال بھی لے کے آتے ہو, مدینے کے سرمے خوشبو بھی لے کے آتے ہو. اللہ اکبر. جھولی میں جا کے دیکھ لو, مانسیرے سے بھی حج کر کے آئے ہوں گے, مانسیرے والے بھی گئے ہوں گے, بفا والے بھی گئے ہوں گے, اوگرا والے بھی میرے عزیزوں گئے ہوں گے, بکی والے بھی گئے ہوں گے, ڈبٹا باد والے گئے ہوں گے. ہر ایک کی جھولی میں دیکھ لو زمزم کھجوریں نظر آئیں گی, آمنہ کے لال کی اتباہ نظر کوئی نہیں آئے گا. خدا پاک کی قسم ہم نے ایسے ایسے حاجیوں سے بھی ملاقات کی جو پاکستان آنے سے پہلے حضور کی سنت پر اس طرح چلا کے آ جاتے ہیں. ہوٹلوں کے تن پہنچتے ہیں, ہماری گاڑی ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے کب آئے گی, بس آدھے گھنٹے میں آنے والی ہے. وہاں کہتے ہیں ذرا 10 منٹ انتظار کرنا, بس میں اپنی شکل سنوار کے آیا. رب کعبہ کی قسم ہے, بیت اللہ کا طواف کر کر میدان عرفات مزدلفہ مینا کے اندر حاضری دینے کے بعد, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں 8 دن نمازیں پڑھنے کے بعد, بار بار ہر نماز میں نبی کے روزے پر سلام کرنے کے بعد, ابھی بھی تجھے نبی کی چہرے سے پیار نہ آیا تو اللہ کی قسم آپ کے میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. گھر کے اندر گلاس ٹوٹ جائے, ماں کا کلیجہ ڈوب جاتا ہے. اللہ اکبر. 100 کا نوٹ بیٹا پھاڑ دے, باپ کا سر جھک جاتا ہے. اور میرے محترم دوستو بزرگو, اللہ اکبر. کبھی آپ نے اندازہ لگایا جو گھنونا ہم جرم کرتے ہیں, جس جرم کا روزانہ ارتکاب کرتے ہیں, افسر بھی کر رہا ہے, دنیا دار بھی کر رہا ہے, بوڑھا بھی کر رہا ہے, جوان بھی کر رہا ہے, دیندار بھی کر رہا ہے, مسجد کا ناظم بھی کر رہا ہے, مسجد کا میرے عزیزو مسجد کا سیکرٹری بھی کر رہا ہے, انتظامیہ والا کر رہا ہے, ریڈی والا کر رہا ہے, جوتے گاٹنے والے کر رہے ہیں. رب کعبہ کی قسم اس وقت تک صبح ناشتے کا لقمہ منہ میں نہیں جاتا جب تک روزہ انور کے اندر رحمت عالم کو داڑھی کٹا کے تکلیف نہ پہنچا دے. اے خدیجہ, دونوں ہاتھ نبوت والے پھیل گئے. اے خدیجہ, یا اللہ کا رسول لے لے یا دنیا کا مال و متاع لے لے, تجھے آج فیصلہ کرنا پڑے گا, تو دونوں میں سے کس چیز کی قربانی دے گی. جس طرف اپنے آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا, سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہاتھ پکڑ کے چومنے لگ گئی, کہنے لگی جسم کے ٹکڑے تو دے سکتی ہوں, آمنہ کے لال کو نہیں دے سکتی. کملی والے بتا تو صحیح کس بات پر آپ کے ماتھے پہ بل چڑھا, آپ کی طبیعت میں ناگواری ہوئی ہے, آپ کا چہرہ بجھا بجھا لگنے لگا. کملی والے بتاؤ کس چیز پہ آپ کو ارمان آ گیا. آپ نے فرمایا خدیجہ تیرے دروازے کے اوپر 19 اونٹ بندھے ہوئے ہیں, بتا اتنی دنیا لے کے کیا کرے گی. سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے وہی کھڑے کھڑے اپنے غلام میسرہ کو بلایا, فرمایا میسرہ ادھر آ جا. جب غلام آ گیا آپ نے فرمایا جلدی کر, اونٹوں کو پھونٹوں سے کھول دے, اونٹوں سے رسی ان کی کھول دے, ان کی گردنوں پہ رسی ڈال دے اور آ کے بتلا دے کہ میں نے کھول دیا. رب اکبر کی قسم ہے, اس کے رب کی قسم ہے, میں یہ بھی نہیں پوچھوں گی اونٹوں کا رخ کس طرف کرنا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. جب پٹیں گے مار پڑے گی, کہیں گے الہی ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے, ٹوپی بھی تیرے راستے میں, کپڑے بھی تیرے راستے میں, پیسہ بھی تیرے راستے میں, دن و دینار بھی تیرے راستے میں, گھر کا اللہ صوفہ کرسی بستر تیرے راستے میں دے دوں گا. اے خالق کائنات, ایک مرتبہ دنیا کے اندر بھیج دے, تیری کبریائی کی قسم ہے کبھی سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. انگریزی سمجھنے والے کو انگریزی سمجھ میں آ گئی, زیالوجی سمجھنے والے کو زیالوجی آ گئی, بیالوجی سمجھنے والے کو بیالوجی آ گئی, میتھ سمجھنے والے کو فزکس کیمسٹری سمجھنے والے کو ساری سمجھ آ گئی. نہیں سمجھ آیا تو تجھے مجھے خدا کا قرآن ہی سمجھ نہیں آیا. نماز کا پڑھنا
रखना सवाब है, नमाज का छोड़ना गुनाह है, रोजे का रखना सवाब है, रोजे का छोड़ना गुनाह है, ज़कात अदा करना सवाब है और ज़कात अदा न करना गुनाह है, हुकूकुल इबाद पूरे करना सवाब है, हुकूकुल इबाद में कमी कुताही करना गुनाह है। ये सारी चीजें तुझे सवाब गुनाह में नजर आई। किसी मौलवी साहब ने यूं नहीं कहा और लोगों कुरान का ना पढ़ना कबीरा गुनाह और ना जानने की कोशिश करना उससे बड़ा कबीरा गुनाह है। माँ घर में है, कुरान उसे पढ़ना नहीं आता, अब्बा घर में उसे कुरान पढ़ना नहीं आता, बेटा घर में उसे कुरान पढ़ना नहीं आता, बेटी घर में कुरान पढ़ना नहीं आता, दुल्हन बन के जो दामाद दूल्हा लेके आई दामाद को कुरान पढ़ना नहीं आता, सास ससुर को कुरान पढ़ना नहीं आता, बहू को कुरान पढ़ना नहीं आता, समध्याने को कुरान पढ़ना नहीं आता, नाना नानी को कुरान पढ़ना नहीं आता, दादा दादी को कुरान पढ़ना नहीं आता, मोहल्ले में 400 नमाजी मस्जिद में आते हैं, 350 को कुरान पढ़ने नहीं आता। ईमानदारी से बता, जब पूरा पूरा साल तेरे मेरे घर से कुरान की तिलावत नहीं होगी, बता कुरान रहमत बरसाएगा कि लानत बरसाएगा? हंस के दिखा देते मुझे पढ़ना ही नहीं आता जी, पढ़ना ही नहीं आता। जो अल्लाह ने नेमतें आपको मुझे अता फरमाई उसका आपको मुझे हिसाब देना पड़ेगा। मैं लाहौर के अंदर मेरे अजीजों एक दस्तरखान पे खाना खा रहा था, एक बहुत बड़े अल्लाह वाले मेरे सामने आके बैठ गए, उन्होंने भी बड़े ज़ौक़ और शौक़ से खाना खाया, लजीज था, किसी अल्लाह वाली के हाथ का पक्का था, मैंने भी खाना खाया। खाना खाने के बाद उन्होंने छाछ वाला चमचा खाने वाला पकड़ा और चावल उठा के 2 दाने मेरे हाथ पे रख दिए कि मौलाना आपने चावल खाए कि नहीं? मैंने कहा नहीं हजरत जी मेरा पेट भर गया। फरमाया 2 दाने समझ के खा लो, क्योंकि ये अल्लाह की नेमत क़यामत के दिन शिकायत करेगी और कहेगी इलाही मैं इसके सामने बन सवर के आई, इसने मुझे हाथ तक ना लगाया। अल्लाह जिस तरह इसने मेरी ना कदरी कर दी, आज इसकी नेमतों की ना कदरी कर दे, जिसकी नेकियों की ना कदरी कर दे। रोटी आगे हो अल्लाह की नेमत समझ के हाथ बढ़ा लो, शोरबा आगे हो अल्लाह की नेमत समझ के हाथ बढ़ा लो, सब्जी अच्छी लगे ना लगे खुदा की नेमत समझकर 2-4 लुक़मे लगा लिया करो। जितना खुदा का शुक्र अदा करोगे रब अकबर की कसम है उतना खुदा रिज़्क़ के दरवाजे आपके मेरे ऊपर खोल देगा। मौलाना आपके अब्बू थे, मेरे भी अब्बू थे, मौलाना फ़खर साहब आपके भी अब्बू होंगे, आपके भी वालिद मोहतरम होंगे। रब अकबर की कसम है, मैं कसम बार बार इसलिए उठा रहा हूँ ताकि आपको मुझे यकीन आ जाए, आपको मुझे आपकी मेरी बात करने सुनने पे यकीन आ जाए। गली के अंदर रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ करता था, लोग उठा के फूंक मार के हाथ से जड़ा करते थे, फिर यूं करके चूम के ऊंची जगह रखा करते थे। इन आंखों ने वो दौर देखा, रब अकबर की कसम है खुदा का शुक्र अदा किया। आज जब ये आंखें देखती हैं रोटी के टुकड़े तो क्या सालन की थैलियां कचरे के ढेर के ऊपर पड़ी होती हैं। खुदा की कसम अल्लाह की रिज़्क़ की नक़दरी देख के रोना आता है। जब मेरे ईमानदारी से बताओ नालियों के अंदर रिज़्क़ बहेगा, बर्तन धोने की जगह के ऊपर खुदा का रिज़्क़ रूलेगा, फ्रिजों के अंदर खुदा का रिज़्क़ घुसेगा। अल्लाह अकबर, रोटी हाथ में पकड़ के कहेंगे रात की बासी रोटी है, उस वक्त ईमानदारी से बता तेरे मेरे घर के दस्तरखान पे रिज़्क़ कहां से आएगा? 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है कौन? 5 मरतबा को उमर 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 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है। घर के अंदर पता नहीं कितने दिन की पकी रोटी को तोड़ तोड़ के खा रहे हैं। सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत उमर की थी, तेरी मेरी अम्मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी घरवाली, इतना प्यार था सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। अल्लाह अकबर, मवाजा शरीफ के सामने जिसका मकान है, आप यूं करके किबले की तरफ मुंह मोड़ोगे, इतना बड़ा खिड़की का खाना खुला हुआ है। अल्लाह अकबर, ऊपर देखोगे रोशनदान से इतना सा खुला हुआ है, ये वो रोशनदान है जहाँ से जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का कुरान लेके आया करते थे, वही लेके आया करते थे। ये वो हुजरे की वो दरवाजा है, वो खिड़की है जहाँ से अम्मा हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कमली वाले का देख के इंतजार किया करती थी। अल्लाह अकबर, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा का दौर आ गया। अम्मा हफ्सा से कहा मस्जिद की जगह बड़ी करने के लिए तो मस्तोसी के लिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर का दौर है, मस्जिद की जगह बड़ी करने के लिए तेरा मकान चाहिए। माँ का कलेजा मुंह को आ गया का जान ले लो दे दूंगी, जिस्म के टुकड़े दे दूंगी, लेकिन ये दरवाजा ना बंद करो। कमली वाले की मुझे याद आती है, पर्दा हटा के कब्र की ज़ियारत हो जाती है, मेरा कलेजा ठंडा हो जाता है। मालिक कायनात को कुछ और मंजूर था, फरमाया उमर भी गैरत वाला, उमर की धी भी गैरत वाली, उमर भी मुराद रसूल है, घरवाली भी उमर की बेटी है। अल्लाह अकबर, फरमाया उमर अल्लाह अकबर, फतुहात का दरवाजा क़यामत की सुबह तक तेरे पे खुला रहेगा। उमर तेरी बेटी का दरवाजा मोहम्मद के रोजे के लिए क़यामत की सुबह तक खुला रहेगा।
دو شخصیات آج بھی روزہ انور میں مولانا آرام فرما رہی ہیں، ایک ابو بکر ہے، ایک عمر۔ کون ہے ایک ابو بکر، دوسرا کون ہے عمر؟ میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا نام ابو بکر ہے نام عمر ہے، آپ بتاؤ کون ہے؟ کہنے لگے ایک صداقت والا ہے ایک غیرت والا ہے۔ میں نے کہا علم والا کیوں نہیں سلا دیا؟ علم والا کیوں نہیں سلا دیا؟ جنگجو کیوں نہیں سلا دیا؟ طاقت والا کیوں نہیں سلا دیا؟ فرمایا صداقت کو سلا دیا اور غیرت کو سلا دیا، اس لیے سلایا کہ صداقت کے ہوتے ہوئے جھوٹے کو جانے کی اجازت نہیں، غیرت والے کے ہوتے ہوئے بغیرت کو جانے کی اجازت کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، علماء حق، علماء دیوبند۔ حق بات کا ہر وقت اظہار کریں گے، ممبر نہیں ہوگا تو سرے دار کریں گے، جہاں بھی لے جاؤ، فور شیڈول میں لے جاؤ، سلاخوں کے پیچھے لے جاؤ، عدالتوں میں لے جاؤ، چکیوں میں لے جاؤ، رب کعبہ کی قسم ہے جب تک اللہ نے زبان دی صحابہ کی غلامی کا اعلان ہوتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، اما جان نے یوں کر کے دیکھا، آنکھوں میں رونی آ گئی، آنکھوں میں پانی آ گیا۔ حضرت عمر کو دیکھا، سکا ٹکڑا پانی کے اندر بھگویا اور منہ کے اندر ڈال لیا۔ او مان سے رکھے روشن زبیو، ہوٹنگ کرنے والوں، بوفے کرنے والوں، اپنے گھر کے اندر تالا کھانے کی عادت ڈالنے والوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکا ٹکڑا وہ جو کی روٹی کا میرے عزیزو بغیر چھنے آٹے کا ٹکڑا حضرت عمر کے منہ میں آیا، اللہ اکبر، وہ ٹکڑے کا کونا عمر کے حلق کے اندر پھنس گیا۔ حضرت عمر کی آنکھیں باہر آ گئی، کھانسی کرنے لگے، آنکھوں میں سے پانی لگا۔ اما حفصہ کہنے لگے عمر خدا کے واسطے اپنے پہ ترس کھا، اے عمر تازی روٹی کھا لے۔ فرمایا اے نبی کی گھر والی خدا کے واسطے، او میرے نبی کے یارو خدا کے واسطے عمر کو ایک ٹکڑا کھانے دو، اگر نہ شکری کر کے حلق سے نکال دیا، رب اکبر کی قسم ہے قیامت کے دن اس ٹکڑے کا عمر کو جواب دینا اللہ کے سامنے مشکل ہو جائے گا۔ اٹھنے والے کو پتہ کوئی نہیں میں صبح کس لیے اٹھا، رات کو سونے والے کو پتہ کوئی نہیں میں بستر پہ کیوں لیٹا، مجھے تھکان کس وجہ سے ہوئی ہے، نمازیں پڑھ کر نفلی اعتکاف کر کے سجدہ کر کے تبلیغ میں وقت لگا کے تھکا نہیں، دو نمبری کرتے ہوئے تھکا۔ ان لوگوں میں امیر کی بات نہیں کرتا، میں لینڈ لارڈ کی بات نہیں کرتا، میں بزنس مین کی بات نہیں کرتا، میں مل آنر کی بات نہیں کرتا، مجھے تو جوتی گاٹنے والے پر رونا آتا ہے۔ وہ لوگوں مجھے تو فروٹ تو آلو پیاز بیچنے والے پہ رونا آتا ہے، مجھے تو ایک پیٹی فروٹ کی بیچنے والے پر رونا آتا ہے، دکھاتا کچھ اور ہے دیتا کچھ اور ہے، پھر کہتا مولا کرم کری، لوگوں کو دھوکہ دے کرم کہاں سے آئے گا، لوگوں سے فراڈ کرے کرم کہاں سے آئے گا، دو نمبر چیز کو ایک نمبر بنا کے بیچے کرم کہاں سے آئے گا، بے موسمی بارشیں آئیں گی، خدا کے زلزلوں کے جھٹکے آئیں گے، اللہ اکبر، کبھی موسم کبھی آندیاں آئیں گی، کبھی اللہ اکبر، کبھی فکر و فاقہ آئے گا، کبھی حکومتوں کی طرف سے زوال آئے گا، کب تلک جب تک اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، اپنی ہار نہیں مانیں گے، رب کعبہ کی قسم اللہ زوال والی زندگی کو دور نہیں کرے گا۔